السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت اہم آیت سورۃ البقرہ کی آیت 43 کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہیں۔ وعلیکم السلام، جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کے عنوان سے کچھ اقتباسات ہیں، تو کوشش یہ ہوگی کہ اس آیت کے گہرے معنی سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ اسلامی عبادات میں اس کی کیا مرکزی حیثیت ہے۔ جی ہاں، اور یہ آیت آپ دیکھیں اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کا ایک طرح سے خلاصہ ہے۔ خاص طور پر دو اہم ستونوں پر زور ہے، نماز یعنی اللہ سے تعلق اور زکوٰۃ یعنی معاشرے کے لیے مالی ذمہ داری۔ تو یہ مسلمان کی زندگی کے دو بنیادی نقشے ہیں۔ اچھا، تو آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ آیت شروع ہوتی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ جی، تو یہ قائم کرنے اور دینے سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف ادا کرنا کافی ہے یا اس میں کچھ اور گہرائی ہے؟ دیکھیں یہاں صرف ایک رسم ادا کرنے کی بات نہیں ہے۔ تفسیر کے لحاظ سے جو ہمارے مواد میں بھی واضح ہے، یہ حکم اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح مسلمان نماز قائم کرتے ہیں اور جس طرح وہ زکوٰۃ دیتے ہیں تم بھی بالکل ویسے ہی کرو۔ اچھا، اس سے ایک بہت دلچسپ نکتہ نکلتا ہے، وہ یہ کہ اسلام کے جو فروع ہیں، فروع یعنی عملی احکام۔ جی عملی احکام جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، تو شاید ان کا اطلاق یا ان کی دعوت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے۔ یعنی یہ غیر مسلموں کو بھی دعوت ہو سکتی ہے؟ بالکل، یہ ایک امکان ہے جس کی طرف یہ تفسیر اشارہ کرتی ہے کہ شاید ان عملی چیزوں کی دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ وہ بھی انہیں اپنائیں، صرف بنیادی عقائد یعنی اصول تک بات محدود نہ رہے۔ یہ تو واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اب زکوٰۃ کی طرف آتے ہیں۔ مواد میں ذکر ہے کہ لفظ زکوٰۃ کے دو بنیادی معنی ہیں، ایک تو پاکیزگی جی، اور دوسرا نشو رما یا بڑھوتری، اور یہ بھی کہ یہ سود یعنی ربا کے بالکل الٹ ہے۔ جی ہاں، یہ بہت ہی خوبصورت پہلو ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ نہ صرف مال کو بخل کی نجاست سے پاک کرتی ہے بلکہ دینے والے کے اپنے نفس کو بھی گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ اور دوسرا معنی نشو و نما، وہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے بظاہر مال کم ہوتا نظر آتا ہے لیکن اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے، اضافہ فرماتا ہے۔ یعنی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ بالکل اس قرآنی تصور کے مطابق ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود بظاہر بڑھاتا ہے مگر اصل میں برکت ختم کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ بظاہر کم کرتی ہے مگر حقیقت میں مال کو بڑھاتی ہے، مادی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ اب آتے ہیں آیت کے تیسرے حصے کی طرف، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جی، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے تو کئی ارکان ہیں، قیام، سجدہ، تو صرف رکوع کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا؟ ہاں، اس کی ایک خاص وجہ ہے جو ہمارے مواد میں موجود تاریخی پس منظر سے واضح ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ خطاب بنیادی طور پر بنی اسرائیل کو کیا جا رہا تھا اور ان کے ہاں جو نماز کا طریقہ تھا اس میں رکوع کا رواج نہیں تھا۔ اچھا، تو خاص طور پر رکوع کا ذکر کر کے انہیں دعوت دی گئی کہ وہ مسلمانوں کے طریقے پر آئیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ مل کر ان کی طرح عبادت کریں۔ یعنی یہ صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں؟ نہیں، صرف نماز کا حکم نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر یعنی باجماعت نماز ادا کرنے کی تاکید ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ باجماعت نماز، اس کی تو بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے۔ وہ مشہور حدیث بھی ہے 27 گنا زیادہ ثواب والی۔ جی بالکل، 27 درجے زیادہ فضیلت ہے اکیلے پڑھنے سے۔ تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ مطلب کیا یہ فرض ہے، سنت ہے؟ اس پر علماء میں تھوڑا سا اختلاف رہا ہے، جیسا کہ ہمارے مواد میں بھی اشارہ ہے۔ کچھ جیسے داؤد ظاہری، وہ تو اسے نماز کا حصہ یعنی رکن سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اتنا سخت؟ جی، امام احمد بن حنبل اسے فرض کہتے تھے، لازمی تو ہے مگر رکن نہیں، لیکن جمہور علماء یعنی اکثریت اسے سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں۔ سنت مؤکدہ یعنی وہ سنت جس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہو؟ بالکل، اتنی تاکید ہے کہ بعض علماء کے نزدیک
یہ واجب کے قریب قریب ہے، اچھا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس مسئلے سے لگا سکتے ہیں کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، جن کی تمام سنتوں میں سب سے زیادہ تاکید ہے، جی جی، ان کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر مسجد میں جماعت کھڑی ہو چکی ہو اور یہ خطرہ ہو کہ سنتیں پڑھنے میں جماعت نکل جائے گی، تو پھر سنتیں چھوڑ کر پہلے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ یعنی جماعت کی اہمیت فجر کی سنتوں سے بھی زیادہ؟ جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں جماعت کا کتنا اہتمام ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ آیت ہمیں صرف نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا نہیں کہہ رہی، نہیں، بلکہ نماز کو صحیح معنوں میں قائم کرنے، زکوٰۃ کے جو دوہرے فائدے ہیں، پاکیزگی اور اضافہ، انہیں سمجھنے۔ جی، اور سب سے اہم، مسلمانوں کے ساتھ مل کر یعنی باجماعت نماز ادا کرنے کی تاکید کر رہی ہیں۔ بالکل، اور اسی سے جڑا ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہمارے سننے والے غور کر سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ دیکھیں، آیت نے خاص طور پر رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کہہ کر اجتماعی عبادت پر بہت زور دیا ہے نا؟ جی ہاں، تو یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارا انفرادی ایمان اور ہماری اجتماعی مذہبی زندگی، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیسے ہماری ذاتی روحانیت اجتماعی عمل سے جڑتی ہے اور اس سے طاقت پاتی ہے؟ کیا سچی دینداری صرف تنہائی کی عبادت کا نام ہے، یا اس کا اصل اظہار معاشرے کے ساتھ مل کر کندھے سے کندھا ملا کر عبادت کرنے میں ہے؟ یہ ایک نکتہ ہے جو اس آیت سے نکلتا ہے اور مزید سوچ بچار کی